امریکہ میں بڑی میٹنگ، کیا حکمت عملی بنے گی؟ شریف خاندان پریشان کیوں؟ کپتان کے ساتھ بیٹھنے کی منتیں کون کر رہا ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی اور تجزیہ نگار عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا اپنے ویلاگ میں کہنا تھا کہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز اس وقت امریکہ کے اوورسیز پاکستانی عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں، اس کی تاریخ میں کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اوورسیز پاکستانیوں نے اس چیز کو اپنا مشن بنا لیا ہے کہ وہ ہر صورت عمران خان کی رہائی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے اور خان کا مقدمہ نئی آنے والی امریکن انتظامیہ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ناظرین، عمران ریاض نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ان کے ذرائع نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ جب 26 نومبر کو اسلام آباد میں قتل عام کیا گیا تو پاکستانی امریکن کمیونٹی فوری طور پر ایکٹیو ہو گئی اور انہوں نے ریپبلکنز یعنی کہ ٹرمپ کی آنے والی سرکار کو باضابطہ طور پر گراؤنڈ پہ ہونے والی صورتحال پر بریفنگ دی کہ کیسے پاکستان کی حکومت نے قتل عام کیا اور اب اس کو چھپانے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانی ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پہلے ہی کافی متحرک تھے اور انہوں نے ریپبلکن امیدوار کو کافی حمایت بھی دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے جیتنے میں ایک بڑا کردار مسلمان ووٹوں کا بھی تھا اور ان مسلمان ووٹوں کو کنونس کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں نے کافی محنت کی اور تمام مسلمانوں کو یہ بتایا کہ کیسے عمران خان نے ان کا مقدمہ عالمی پلیٹ فارمز پر لڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ریپبلکنز کو مسلمانوں اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کا بہت زیادہ ووٹ پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، انہوں نے پاکستانی حکومت کے تمام تر اقدامات بھی آنے والی انتظامیہ کو بتائے۔ ناظرین اکرام، رچرڈ گرنیل بھی اسی کے بعد ایکٹیو ہوا کیونکہ پاکستانیوں نے باقاعدہ ٹرمپ انتظامیہ کے مختلف نمائندوں کے ساتھ میٹنگز کی جس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات اہم ہے جس کا عمران ریاض نے انکشاف کیا، وہ یہ تھا کہ دراصل پاکستانی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ رچرڈ گرنیل ابھی تک عمران خان کے حق میں جو بھی ٹویٹس کر رہا ہے وہ اس کا انفرادی عمل ہے، جبکہ عمران ریاض نے کہا کہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ رچرڈ گرنیل کا یہ سب ٹویٹ کرنا انفرادی عمل نہیں بلکہ اصل میں یہ امریکی انتظامیہ کا موڈ اور آنے والی باضابطہ طور پر جو پالیسی ہے اس کی ایک جھلک ہے، کیونکہ امریکن انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان پر جو حکومت مسلط کی گئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ فارم 47 پر جیتی ہوئی حکومت ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو یہ ثبوت فراہم کیے ہیں کہ کیسے الیکشن مینڈیٹ چوری کر کے عمران خان کی حکومت کی بجائے مسلم لیگ نون کو حکومت سونپی گئی، اور اسی لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رچرڈ گرنیل کی پالیسی انفرادی ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں ہے۔ رچرڈ گرنیل کی پالیسی ہی ٹرمپ کی اصل پالیسی ہے، وہ پاکستانی حکومت کو لے کر یہی پالیسی آگے چلاتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے اندر شدید پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے ایک بیانیہ تشکیل دیا ہے جس میں جب بھی امریکہ سے پاکستان میں ہونے والی فسطائیت پر کوئی بیان سامنے آتا ہے تو حکومت کے نمائندے فوری طور پر اس کو امریکہ کی پاکستانی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکن انتظامیہ دراصل اپنے یہودی ایجنٹ عمران خان کو بچانے کے لیے پاکستان کے اثاثے تباہ کرنا چاہتی ہے اور اس معاملے کو سیاسی نقطہ نظر سے ہٹا کر پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ بنا دیتی ہے تاکہ پاکستان کی عوام کے جذبات کو بھڑکا کر ان کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی تھی جس نے جب امریکن حکومت نے پاکستان کے بیلسٹک نظام پر پابندیاں لگائیں تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ہی اس کی مذمت کی۔ مسلم لیگ نون سیاسی بیان بازی تو کر رہی ہے مگر امریکن انتظامیہ کو اعلیٰ سطح سے کوئی جواب نہیں دیا گیا اور مسلم لیگ نون کی قیادت بالکل خاموش دکھائی دے رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ ناظرین، عمران خان جب حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے پاکستان کا موقف امریکہ کے سامنے رکھا تھا اور ٹرمپ کو ٹکا کر جواب بھی دیا، مگر مسلم لیگ نون کی سرکار میں کسی کی بھی جرت نہیں کہ وہ امریکہ سے آنے والے کسی بھی بیان کی مذمت کر سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی مذمت کریں۔ ناظرین، عمران ریاض کا کہنا تھا کہ اس وقت حکومت اور حکومتی اتحادی عمران خان سے اسرائیل کے خلاف بیان اس لیے لینا چاہتے ہیں کیونکہ ناظرین ٹرمپ کی آنے والی انتظامیہ پرو اسرائیل ہے۔
عمران ریاض نے کہا کہ یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ میں جو بھی سرکار آتی ہے وہ ہمیشہ سے پرو اسرائیل ہی رہی ہے، کیونکہ یہودیوں کی ایک بہت ہی مضبوط لابی امریکہ میں ہمیشہ ایکٹیویٹ رہتی ہے۔ اس وقت عمران خان سے بیان لینے کا مطلب ٹرمپ انتظامیہ میں عمران خان کی حمایت کو ختم کرنا ہے اور عمران خان کو اینٹی اسرائیل دکھا کر یہ حکومت خود کو پرو اسرائیل دکھانا چاہتی ہے تاکہ ریپبلکنز میں عمران خان کا زور ٹوٹ سکے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ اگر حافظ نعیم الرحمان کو عمران خان سے اسرائیل کے خلاف بیان دلوانا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ آخر انہیں خود فلسطین کی کتنی فکر ہے۔ کیا انہوں نے اپنے سینیٹر مشتاق کے لیے کچھ کیا جب ان کی اور ان کی فیملی کو فلسطین کے لیے آواز اٹھانے پر فسطائیت کا نشانہ بنایا گیا؟ جماعت اسلامی میں کوئی بھی نہیں بولا اور نہ ہی حافظ نعیم الرحمان نے سینیٹر مشتاق کے لیے کوئی آواز اٹھائی۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر نواز زرداری، عمران خان اور مولانا بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دن میں ختم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر عمران ریاض نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہترین فیصلہ ہے۔ اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے مسائل کا حل 70 دن نہیں 7 دن میں بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ جب سیاستدان اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ کسی بھی غیر جمہوری طاقت کو سیاست میں مداخلت کرنے نہیں دیں گے، چاہے مولانا یا نواز شریف جتنے بھی برے ہوں، مگر ان کا ایک ووٹ بینک ہے اور اس ووٹ بینک کی وجہ سے وہ جمہوری لوگ ہیں، بند کمروں میں فیصلے نہیں کریں گے، عوام کی اصل پلس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کریں گے۔ اسی لیے تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ کسی غیر سیاسی قوت کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنے دینی، اور جب بھی ایسی قوتیں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کریں تو تمام سیاسی پارٹیاں مل کر مقابلہ کریں۔ عمران ریاض نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی مذاکرات ہوں تاکہ عمران خان کے بیٹھ جانے سے ان کی حکومت کی انٹیگریٹی بحال ہو سکے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ اگر معاملات سیاستدانوں کو ٹھیک کرنے ہیں، عوام کی مرضی و منشا کو مقدم رکھنا ہوگا، اور عوام کی مرضی اس وقت صرف اور صرف عمران خان کی حکومت ہے۔ میاں نواز شریف بھی اپنی پارٹی کی حالت سے شدید پریشان ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر حکومت میں آنے سے ان کی پارٹی کا وجود ختم سے ختم ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اگر عمران خان کے ساتھ بیٹھ جایا جائے تو اپنی پارٹی کی ساکھ کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ اگر نواز شریف عمران خان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں اور عوام کی منشا کو قبول کریں اور اسی کے مطابق حکومت بننے دیں تاکہ عوام میں ان کی عزت ایک بار پھر بحال ہو اور آئندہ آنے والے سالوں میں وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ سکے۔ ناظرین، اب یہ نواز شریف کریں گی یا نہیں، یا وہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کے مینڈیٹ پہ حکومت کریں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے یار کی نیوز۔ اللہ حافظ۔